جناب، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد کمانا روزی کرنا سب کچھ بند کر دیتے ہیں یار۔ اس چکروں میں ہم اللہ کو ہی بھول گئے ہیں۔ اب سے انشاءاللہ عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ واہ، کمال کر دیا۔ ارے شیطان تمہیں برا کام اچھا کام کر کے دکھا رہا ہے اور تم گمراہ ہو گئے۔ بھیا، کتاب تہذیب الاحکام میں لکھا ہوا ہے کہ جب سورہ طلاق کی یہ آیات نازل ہوئیں تو لوگوں نے کمانا چھوڑ دیا، اپنے گھر کے دروازے بند کر کے گھر میں بیٹھ گئے عبادت کرنے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ تم معاشرے سے الگ ہو کر اور روزی کمانے کو چھوڑ کر گھروں میں کیوں بیٹھ گئے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی کا ذمہ اٹھایا ہے، اس لیے جو ہے ہم گھر میں بیٹھے ہیں اور کمانا ہم نے چھوڑ دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم جو بھی دعائیں کرو تمہاری قبول نہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر کمانا فرض کیا ہے۔ کتاب وسائل میں لکھا ہے کہ رسول خدا کے سب سے قریبی اصحاب میں سے سلمان و ابو ذر ہیں، اور بیت المال سے جب ان کو سامان ملتا تھا تو اس کو پورا سال ذخیرہ کرتے تھے۔ لوگ اعتراض کرتے تھے، آپ بڑے متقی زاہد پرہیزگار ہیں، زندگی کا کچھ پتہ نہیں، کل مر جائیں، آج مر جائیں، تو آپ ایسا نہ کریں، دنیا کی ہوس نہ رکھیں۔ سلمان جواب میں کہتے تھے، تم مرنے کی فکر میں جینے کو کیوں چھوڑتے ہو؟ یعنی جیسے آدمی کو پتہ ہے کہ اب مر جاؤں، کب مر جاؤں، تو یہ بھی ہے کہ شاید سال زندہ رہوں، 2 سال زندہ رہوں۔ تو سلمان آگے فرماتے تھے کہ جو آدمی اپنی وسائل نہیں رکھتا، معاشی حالات اس کے ٹھیک نہیں ہیں، وہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتا، سستی اور کاہلی اور بے توجہی سے نماز پڑھے گا اور صحیح طریقے سے حق کی راہ پر نہیں چل سکتا۔ اور اس کے برعکس جس کے پاس وافر مقدار میں زندگی کے وسائل موجود ہیں، وہ سکون و اطمینان کے ساتھ حق کی راہ پر گامزن رہے گا، وہ سکون کے ساتھ عبادات میں مشغول رہے گا۔ اور اسی کتاب میں ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں دنیا کو پسند کرتا ہوں، میں دنیا کی طرف جا رہا ہوں۔ تو مولا نے فرمایا کہ تم کیوں دنیا کو پسند کرتے ہو کہ تمہارے پاس مال و دولت آئے؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کو محتاجی سے بچاؤں اور اس کی حلال کماؤں اور قرضے اتاروں اور صدقہ کروں، خیرات کروں، عمرے پہ جاؤں، زیارات پہ جاؤں۔ تو امام صادق نے کہا کہ یہ تم دنیا کو پسند نہیں کرتے، یہ تو تم آخرت کو پسند کرتے ہو۔ اور دوسری جگہ پہ مولا نے فرمایا ہے کہ جو بندہ بھی رزق کی تلاش میں کاروبار کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محنت کرنے والے شخص کے ہاتھ کو چوم کر فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے محفوظ رکھا ہے۔ خدا حافظ۔